بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے اس مہینے کی جسے رب کائنات نے اپنی سب سے بڑی نعمت کے نزول سے روشن کیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ربیع الاول کے بابرکت اور مقدس مہینے کی۔ یہ مہینہ محفل جشن کا نہیں بلکہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع الاول کا سب سے روشن لمحہ 12 تاریخ کو آیا جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت دنیا کے اندھیروں میں روشنی چھا گئی۔ عرب کے لوگ جہالت، قتل و غارت، بت پرستی اور ظلم میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن اس رات کائنات ہی بدل گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا اچانک بجھ گیا۔ بحیرہ ساوا کا پانی خشک ہو گیا اور آسمان پر ایک نور چمکا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میرے سامنے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات نظر آنے لگے۔ یہ نور صرف ظاہری نہیں تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کا نور تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے تو اللہ پاک نے یہ اعلان کر دیا کہ اب انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نور کو جگہ دینی ہے۔ یہ سوچنے کا موقع ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ کیا واقعی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں؟ کیا ہماری زندگی ان کی سنت کے مطابق ہے؟ ہجرت مدینہ۔ مکہ کے کفار جب ظلم کی انتہا کر چکے تو مسلمان سخت اذیت میں تھے اس وقت۔ آخرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ مدینہ ہجرت کریں۔ دشمنوں نے آپ کے گھر کے باہر پہرا بٹھا دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر سکیں۔ نعوذ باللہ۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو اللہ پاک کے حکم سے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر مٹی ڈالی اور قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سفر کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں چھپے تو کفار وہاں تک بھی پہنچ چکے تھے۔ ذرا سوچئے تو اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے غار میں چھپے ہیں اور پھر دشمن اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر اس بات کو دیکھ کے گھبرا گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ نیچے دیکھ لیں گے تو ہمیں پا لیں گے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقین اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ اسی لمحے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہو، اگر اللہ پاک ساتھ ہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو پھر اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آج ہم جب بھی مشکلات میں ہیں تو ہم ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو اللہ پاک ہماری مدد اسی طرح کرے گا جس طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تصور کریں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر دل کی امید تھے، ہر غم کا علاج تھے، جن کی مسکراہٹ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل روشن ہو جاتا تھا۔
اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے ہی میں وہ دن آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہ دن صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا۔ مسجد نبی میں قیامت کا منظر تھا، کوئی بھی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے اور کہنے لگے کہ جو کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں کہ اگر آپ وفات پا جائیں تو تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے۔ جیسے ہی یہ آیت مکمل ہوئی، سب پر حقیقت واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں آئے تھے۔ اور مسلمانوں نے اس بات کو سمجھا کہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جڑا ہوا نہیں، بلکہ اللہ اور اس کی کتاب سے جڑا ہوا ہے۔ اگر اس وقت امت کو صبر اور استقامت کا حکم ملا تو آج ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ دین اللہ پاک کے ساتھ وابستہ ہے، نہ کہ کسی شخصیت کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے اپنے اخلاق سے اس دنیا کو فتح کیا، نہ کہ تلوار سے۔ آپ نے غلاموں کو آزاد کیا، یتیموں کو سہارا دیا۔ فتح مکہ کے دن ہزاروں دشمن آپ کے سامنے کھڑے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچرا پھینکتی تھی۔ ایک دن وہ بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر عیادت کو گئے۔ وہ اپنے اس رویے پر بہت شرمندہ ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو یہودی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ انسان نہیں تھا؟ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور رحمت تمام انسانیت کے لیے تھا، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے۔ آج اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں تو صرف زبان سے نہیں، بلکہ عمل سے ان کی سنت زندہ کریں۔ ہمیشہ سچ بولیں، پھر دوسروں پر رحم کریں اور دین کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، ہجرت اور وفات کے ہر واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے۔ آپ کی ولادت ہمیں روشنی اور امید کا سبق دیتی ہے۔ دین کی خاطر آپ کی ہجرت ہمیں اللہ پاک پر بھروسے کا سبق دیتی ہے، اور آپ کی وفات پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین پر ہمیشہ ثابت قدم رہنا چاہیے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہماری زندگی کو ان کی سنت کا عکس بنا دے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔